بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب قسط نمبر 410 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے رابعہ کی چیخنے کی آواز بھی سنی، وہ مجھے پکار رہی تھی۔ لانچ میں گھپ اندھیرا پھیل گیا اور اوپر پہنچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سجائی نہ دیا۔ میں صرف اتنا اندازہ کر سکا کہ لانچ غرق ہو رہی ہے۔ محسن، میں نے چلا کر کہا، رابعہ ادھر، سکندر ادھر آؤ۔ رابعہ کی ذہنی دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخ نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میں ادھر لپکا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ کسی نے مجھ پر فائر کیا۔ میں نے پلٹ کر گولی چلائی۔ ایک آدمی لانچ کے کنارے سے چیخ مار کے اچھلا اور پانی میں کود گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جو وہاں موجود تھا۔ باقی سب سمندر میں چھلانگ لگا چکے تھے یا لائف بوٹ میں نکل گئے تھے۔ وہ ایک بند دروازہ تھا جس کا نصف سے زیادہ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں تک جاتے ہوئے خود میں سمندر کی بپھری ہوئی موجوں کی یلغار میں آ گیا۔ اندر سے رابعہ چیخ رہی تھی، باہر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سمندر کا نمکین پانی میرے منہ میں، آنکھوں اور میری ناک میں بھر گیا تھا۔ دروازہ کھولو سکندر، رابعہ نے چلا کر کہا۔ میں نے پورا زور لگا کر ہینڈل گھمایا اور دروازے کو پانی کے دباؤ کے خلاف دھکیلا۔ رابعہ، میں نے چلا کر کہا، کہاں ہو تم؟ باہر آؤ ادھر، میں نے دروازہ پکڑ رکھا ہے۔ آدھے کھلے ہوئے دروازے میں اس کا ہاتھ آگے آیا۔ میں نے دروازے کو گھٹنے سے دبایا، اسے باہر کھینچا۔ ایک زبردست موج نے ہمیں تقریباً غرق کر دیا، مگر دروازہ اس تھپیڑے سے کچھ پیچھے ہوا اور رابعہ ایک دم باہر آ گئی، مگر اب وہ بے ہوش تھی۔ میں نے گھٹنا ہٹایا تو دروازہ پانی کی قوت سے بند ہوا اور میں لڑ کھڑا کے گرا۔ اب پانی کے ساتھ رابعہ بھی میرے اوپر تھی۔ میں نے ایک آخری کوشش کی اور پانی سے باہر آ گیا۔ رابعہ کے وجود کو ایک ہاتھ سے کندھے پر سنبھال کر میں نے کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ لانچ کا وہ حصہ تھا جو اوپر اٹھا ہوا تھا اور پانی سے باہر رہ گیا تھا۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ ہوا کہ لانچ کسی چٹان پر چڑھ گئی تھی اور الٹ چکی تھی۔ کوئی بڑی لہر کسی بھی وقت اس چٹان کے کنارے سے لڑکا سکتی تھی۔ ایسی صورت میں رابعہ اور میں لانچ کے نیچے دب جاتے اور شاید ہمیں اوپر آنے کا راستہ بھی نہ ملتا۔ رابعہ کا اور میرا مشترکہ وزن 250 پاؤنڈ سے بھی زیادہ بنتا تھا۔ ادھر لانچ ایسے زاویے سے چٹان پر اٹکی ہوئی تھی کہ ہر لہر اسے ہلا دیتی تھی، لیکن مجھے بھی اسی طرف جانا تھا۔ اگر میں آخری حصے تک پہنچ جاتا تو چٹان پر اترنے کی کوشش کر سکتا تھا، مگر یہ بہت غیر یقینی تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آخری کنارہ اتنا وزن برداشت نہ کر پائے گا اور لہر کا تھپیڑا آیا تو لانچ ہمارے ساتھ ہی الٹے گی۔ چٹان سے لہروں کے ٹکرانے کا شور اتنا زیادہ تھا کہ میں نے محسن کی آواز بہت دیر سے سنی۔ پہلے مجھے شک ہوا کہ میرے کان بج رہے ہیں، پھر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ نیچے گہرے پانی میں ایک سیاہ نقطہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ محسن تھا جو لہروں سے نبرد آزما تھا اور مجھے بھی ہاتھ ہلا کے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ بھی میری چھٹیس کا کمال تھا یا کچھ اور کہ میں نے محسن کی بات سمجھ لی۔ وہ مجھے اس طرف جانے سے روک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرنا خود کشش کے مترادف ہوتا۔ لانچ اوپر اٹھتی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کسی دوسری چٹان پر گرتے اور پھر لانچ ہم پر گرتی تو ہماری ہڈیوں کا بھی سرما ہو جاتا۔ اندھیرا زیادہ گہرا نہیں تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے چہرے کو صاف کی اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن میں ان کو کھلی رکھنے پر مجبور تھا۔ محسن کا ہاتھ مجھے اپنی جانب بلاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے گھٹنوں سے اوپر پانی میں لانچ کا کنارہ تلاش کیا، رابعہ کو مضبوطی سے کندھے پر سنبھالا اور پانی میں کود گیا۔ میں اس جگہ سے بہت دور گرا جہاں محسن موجود تھا، لیکن یہ سب میں نے بعد میں دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے لانچ کو ایک اور دھماکے کے ساتھ پانی میں الٹتا دیکھا۔ میں نے جب اس کنارے پر قدم جما کے چھلانگ لگائی تھی تو اس کا توازن جھٹکے سے بگڑا اور اس کا آخری حصہ چٹان پر سے پھسل گیا تھا۔ لانچ کے پانی میں گرنے سے ایک زبردست لہر اٹھی جس نے مجھے دور اچھال دیا۔ میں نے جب پھر سطح آب پر آ کے دیکھا تو محسن مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ مجھے اب اپنی نہیں رابعہ کی فکر تھی۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں سمندر کی جلکار کا مقابلہ کیا تھا۔ معلوم نہیں کتنا پانی اس کی ناک، اس کے منہ کے راستے پیٹ میں اتر چکا تھا۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے ہمارا جلد از جلد خشکی پر پہنچنا ضروری تھا۔ محسن نے میرا ہاتھ پکڑ کے ساحل کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ محسن نے چیخ کر پوچھا۔ بے ہوش ہے ابھی تو، میں نے آمتے ہوئے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ حاجی کہاں گیا؟ بھاگ گیا شاید، محسن نے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے اس کی لائف بوٹ پر فائر کیا تھا، اس میں سوراخ ہو گیا تھا۔ ان سب کا اسلحہ بیک کر بیکار ہو چکا تھا، ورنہ وہ مجھے مار ڈالتے۔ 2 کو میں نے مار دیا تھا، بلکہ 3 کو، میں نے کہا۔ 1 میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، باقی سب نکل گیا حاجی کے ساتھ، وہ بولا۔ ساحل تک پہنچتے پہنچتے مجھ پر بھی تقریباً بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی، مگر محسن نے میری مدد کی۔ آخری چند گز میں نے قوت ارادی کے سہارے طے کیے۔ پانی کا زور اب ٹوٹ گیا تھا اور ساحل تک پہنچنے والی لہریں پیار سے تھپکی دیتی محسوس ہوتی تھی۔
میں نے رابعہ کو ریت پر لٹا دی اور خود اس کے برابر ہی لیٹ گیا۔ چند لمبے گہرے سانس لے کر جب میری توانائی کچھ بحال ہوئی تو میں نے رابعہ کو دیکھا۔ اس کی نبض کچھ سست تھی، لیکن یہ تشویش کی بات نہیں تھی۔ بے ہوشی میں سانس اور نبض دونوں کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اس کے پیٹ میں پانی تو نہیں گیا؟ محسن نے سوال کیا۔ گیا ہوگا، مجھے معلوم نہیں، میں نے کہا۔ تجھے آتا ہے وہ عمل پیٹ سے پانی نکالنے کا؟ محسن نے اقرار میں سر ہلایا اور رابعہ کو الٹا لٹا کے اس کی کمر پر دباؤ ڈالنے لگا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق رابعہ کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا، مگر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ رابعہ کے پیٹ میں غالباً اتنا پانی نہیں تھا کہ واپس نکل سکتا۔ محسن نے اسے پھر سیدھا لٹا دیا اور ہم نے اس کے پیروں کے تلوے اور ہاتھ رگڑنے شروع کر دیے۔ 10 منٹ کے بعد ہماری محنت رنگ لائی اور رابعہ نے ہوں ہاں کر کے تھوڑی سی حرکت کی۔ پھر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی اور بے چینی سے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ اس کی بے ہوشی میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ جب وہ لانچ کی اس کیبن میں بند ہو گئی تھی تو اسے چڑھتا پانی ایک اندھی، بے رحم اور ناقابل شکست قوس محسوس ہوا ہوگا۔ سمندر کی ہلاکت خیز قوت کے مقابلے میں وہ تنہا تھی اور محصور تھی۔ اس کی فریاد و فغان سے فرشتے اجل کی پیش قدمی رک جائے گی۔ اس کا یقین ہر لمحے کے ساتھ ختم ہو رہا تھا اور اسی بے بسی کی موت کا خوف اس کو بے ہوشی کی آغوش میں لے گیا تھا۔ اب ہوش کی منزل کی طرف لوٹتے اس نے لاشعور کے نہاں خانوں میں دبکے ہوئے خوف کو پھر دیکھا اور اسے اپنے وجود سے خارج کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔ اس نے چلانا اور مجھے پکارنا شروع کر دیا۔ سکندر، سکندر، مجھے بچاؤ، میں ڈوب جاؤں کہ مجھے نکالو۔ اس نے چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے زور زور سے جھنجھوڑا، اس کے گالوں پر تھپیڑے مارے۔ رابعہ، جانے من دیکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رابعہ، ہوش میں آؤ، تم بالکل محفوظ ہو، میرے پاس ہو۔ رابعہ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور آنکھیں کھول کے کمزور لہجے میں کہا، تم آ گئے سکندر؟ پھر اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ کے مت جانا سمندر میں۔ جان، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، یہ محسن ہے، ہم ساحل پر ہیں، سمندر بہت دور ہے۔ نہیں، دیکھو سمندر کیسے پھنکار رہا ہے، یہ مجھے اور تمہیں نگل لے گا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، وہ ذلیل حاجی ہمیں لے جائے گا۔ وہ غرق ہو گیا رابعہ، جہنم رسید ہوا، وہ اپنی لاج کے ساتھ ہی ڈوب گیا۔ میں نے کہا، اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں رہی، اللہ نے ہم سب کو بچا لیا ہے اور پھر ملا دیا ہے۔ اس نے باری باری مجھے اور محسن کو دیکھا اور ایک گہری لمبی پوری اطمینان سانس لی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ یار محسن، یہ سب کیسے ہوا؟ لانچ کا ناخدا اس چٹان کو دیکھ نہیں سکا؟ میں نے کہا، مجھے ایک معجزہ ہی لگتا ہے، یہ قدرت کو ہمیں بچانا منظور تھا، اس نے ناخدا کو اندھا کر دیا یا اس کی راہ میں چٹان کھڑی کر دی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کبیر، محسن بولا۔ پھر کیا کسی دوسری لانچ نے ٹکر ماری؟ میں سمجھ گیا، یہ چاند بھائی کا کام ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے آدمی؟ اگر وہ آتے تو اس وقت آتے جب حاجی عبداللہ سونا نکالنے میں مصروف ہو جاتا۔ محسن نے میری بات کاٹ دی۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ حاجی نے ہم دونوں کو سمندر میں اتارنے کا فیصلہ کیا تھا؟ ہم تو نیچے ہی رہ جاتے۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، یہ کارنامہ میں نے سر انجام دیا۔ محسن فخر سے بولا، تنے تنہا؟ کون سا کارنامہ؟ کیا لانچ کو تو نے چٹان پر چڑھا دیا تھا؟ میں نے کہا، تیرے پاس کوئی پراسرار قوت آ گئی تھی؟ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ اسے پراسرار قوت ہی کہا جا سکتا ہے، مگر وہ طاقت میرے ہاتھ میں رابعہ نے دی تھی۔ رابعہ کے پاس ایسی کون سی قوت تھی؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے کہاں سے اور کیسے ایک چھوٹی سی شیشی کسی زہریلے سفوف کی حاصل کر لی تھی۔ وہ بہت زود اثر زہر تھا، میرا خیال ہے وہی ان مفلوج کر دینے والے تیروں کی نوک پر لگایا جاتا ہوگا۔ ممکن ہے اسے شیشی کہیں پڑی مل گئی ہو، وہ کسی سے زہر چھین تو نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا، ہاں یہ تو اب رابعہ ہی بتا سکتی ہے۔ حاجی کے نمک خواروں میں کسی نمک حرام کی موجودگی کو بھی خارج از امکان تو نہیں سمجھا جا سکتا۔ محسن بولا، وہ ہماری مدد بھی کر سکتا تھا، مگر رابعہ ہم سے بہتر پوزیشن میں تھی، ہم قیدی تھے اور حاجی نے ہمیں بہت خطرناک قرار دیا ہوگا۔ محسن بولا، رابعہ سے کیا بعید، اس نے بے وقوف بنایا ہو کسی کو؟ بھائی، ان لڑکیوں کے پاس ادا کا جادو بھی تو ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، میں نے کہا، خیر اس نے بڑی ہوشیاری سے کام کیا، اس کے کمرے میں فروٹ وغیرہ ہوں گے۔ وہ کیلوں کا ایک گچھا لے کر میری طرف آ گئی۔ دروازے پر ایک محافظ کھڑا ہوا تھا، اس نے رابعہ کو روکا۔ رابعہ نے کہا کہ حاجی صاحب نے یہ کیلے دیے ہیں اندر لے جانے کے لیے، تم دے دو۔ شک کی کیا بات ہے، چاہو تو تلاشی لے لو میری۔ وہ خود ایک کیلا کھا رہی تھی، ایک اس نے محافظ کو دیا، لو تم بھی کھاؤ۔ باقی میری طرف دروازے ہی سے اچھال دیے اور آگے چلی گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنی دیر میں محافظ نے کیلا چھیلا اور منہ مار کے نکل گیا، چھلکا اس نے سمندر میں اچھال دیا۔ میں نے 4 کیلے اٹھائے تو درمیان میں چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ دکھائی دیا، اس پر لکھا تھا، محافظ نے کیلے میں زہر کھا لیا ہے، دوسرے کیلے میں شیشی ہے۔ میں نے کاغذ تو فوراً مٹھی میں چھپا لیا
اور ایک ایک کیلا چھیلا۔ ان میں سے ایک کے درمیان وہ شیشی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے محافظ سے کہا کہ لو ایک اور کھاؤ۔ غالباً یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے باقی زہر دوسری شیشی میں انڈیل دیا تھا۔ وہ اندر آتے آتے رک گیا۔ غالباً اسے خیال آ گیا تھا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، کہیں یہ میری چال نہ ہو۔ محافظ بیچارے سخت ڈیوٹی دیتے ہیں اور یہ فروٹ وغیرہ ان کو کہاں ملتے ہیں۔ ایک کیلا تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے اتنی صفائی سے نکلا تھا کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بس وہ اندر آیا اور منہ کے بل گرا۔ میں نے ایک دم دروازہ بند کر دیا۔ 3 منٹ سے پہلے ہی زہر نے اثر دکھا دیا تھا۔ میں نے اسے باتھ روم میں ڈالا، اس کے کپڑے پہنے اور اس کا اسلحہ لے کر نکل آیا۔ میں نے سیدھا ناخدا کے کیبن کا رخ کیا۔ وہ مجھے پہلی نظر میں پہچاننے سے قاصر رہا۔ میں نے 2 کیلے اس کے سامنے رکھ دیے اور واپس لوٹا۔ وہ دونوں کیلوں کو ندیدوں کی طرح نکل گیا۔ اس نے چلا کے پوچھا بھی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا کہ حاجی صاحب نے دیے ہیں۔ صرف 3 منٹ بعد وہ ہوا جو ایک حادثہ سمجھا گیا۔ ایک لاش اگر ناخدا کے فرائض سنبھالے گی تو پھر یہی ہوگا۔ میں بالکل تیار تھا۔ حادثہ ہوتے ہی میں نے رابعہ کو تلاش کیا۔ 2 محافظ میرے ہاتھوں مارے گئے۔ رابعہ نے کہا اب ہم کہاں ہیں؟ میں نے اور محسن نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان سے بہت دور اور محفوظ۔ میں نے کہا تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے سکندر، چلو ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تم چل سکتی ہو؟ میں نے کہا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ مجھے تھوڑا سا اندازہ تھا کہ ہم آبادی سے زیادہ دور نہیں ہوں گے۔ اگر ہم صحیح سمت میں چلتے رہے تو کسی نہ کسی گوٹھ تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ رابعہ اس خیال سے بہت خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ لوگ بھی ساحل پر ہمارے تعاقب میں نہ پہنچ جائیں۔ ہمارے کپڑے بالکل بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے بے مصرف ہو جانے والے ریوالور نکال کر پھینکے۔ میں زہریلے تیروں والا ریوالور بھی پھینکنے ہی والا تھا۔ ایک خیال نے مجھے روک لیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ پانی میں بھیگنے سے زہر میں بوجھے تیروں کی صلاحیت میں فرق نہ آیا ہو۔ ضرورت پڑنے پر یہ چیز اپنی افادیت کسی ریوالور سے زیادہ ثابت کر سکتی تھی۔ ایک آبادی تک پہنچتے پہنچتے ہماری حالت تھکن سے مزید غیر ہو گئی۔ ریت اور ناہموار راستوں پر چلنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ کوئی چھوٹا سا گوٹھ تھا جس میں بیشتر گھر کچے تھے اور ان میں مزدور یا ماہی گیر ہی آباد ہو سکتے تھے۔ اگر کسی نے پوچھا تو ہم کیا کہیں گے؟ محسن بولا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری لانچ ڈوب گئی۔ وہ اگر چاہیں تو تصدیق کر لیں۔ میں نے کہا ایک عورت ہمارے ساتھ ہے، انہیں شک نہیں ہو سکتا۔ گاؤں میں کتے بھونک رہے تھے۔ ہم تنگ ٹیڑھی بیڑی گلیوں میں چلتے گئے۔ بلاخر ایک سفید کیا ہوا پکا مکان نظر آیا۔ اس کے ایک روشن دان میں سے روشنی بھی باہر آ رہی تھی۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ وہ دستک دے، اندر سے کوئی ضرور پوچھے گا کہ اتنی رات کے آنے والا کون ہے، اور جواب مرد کی آواز میں ملا تو ممکن ہے وہ سمجھیں کہ ڈاکو آ گئے۔ تیسری دستک پر کوئی دروازے کے قریب آیا۔ کنڈی کھولنے سے پہلے کسی مرد نے کہا کون ہے بھائی؟ ہم ہیں جی مسافر۔ رابعہ نے عاجزی سے کہا کشتی ڈوب گئی ہماری۔ وہ دروازہ کھول کے باہر آیا۔ لالٹین اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے روشنی میں ہم سب کے چہرے غور سے دیکھے۔ کشتی ڈوب گئی تمہاری؟ کہاں؟ تم مچھیرے تو نہیں لگتے؟ اس نے کہا ہم ماہی گیر نہیں ہیں۔ میں نے کہا اور کشتی نہیں، وہ لانچ تھی ہماری۔ لانچ؟ وہ چونکا تم اسمگلر ہو؟ نہیں بھائی، ہم تو صرف رات گزارنا چاہتے ہیں یہاں۔ ہم بڑی مشکل سے ساحل تک پہنچے ہیں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ اچھا آ جاؤ۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ گھر کس کا ہے؟ وہ بولا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بھاری بھرکم جسم، کرخت چہرے اور گھنی مونچھوں والا شخص تھا۔ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ رابعہ نے کہا ہماری مدد کوئی بھی کرے، مدد تو میں کر رہا ہوں۔ وہ بولا لیکن میرے ساتھ کوئی چکر بازی مت کرنا، میں بہت خطرناک آدمی ہوں۔ تم نے نام ضرور سنا ہوگا میرا، ڈاکو شیش ناگ۔ رابعہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر میں نے آگے بڑھ کر کہا ہمارے لیے تو تم صرف ایک محسن ہو۔ وہ راستے سے ہٹ گیا۔ رابعہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس سے گزری، پھر محسن اندر گیا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے آوازیں سنائی تھی۔ یہ بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں؟ شیش ناگ نے سوال کیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ حاجی عبداللہ اپنے 4 حکم کے غلاموں کے ساتھ اسی گھر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ نہیں، یہ میرے ساتھی نہیں ہے۔ میں نے اندر گھستے ہوئے کہا یہ دشمن ہیں ہمارے، ان کو اندر مت آنے دینا۔ یہ کیا چکر ہے؟ شیش ناگ گھرا کر بولا کوئی چکر نہیں، ہم سب بتا دیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا لیکن دیکھو ابھی تم بچا لو ہمیں۔ ہاں بھائی، آخر ہم پہلے تمہارے پاس آئے تھے، اب ہم تمہاری چھت کے نیچے ہیں، تمہاری پناہ میں ہیں۔ رابعہ نے کہا تم اتنے بزدل تو نہیں ہو سکتے کہ اپنے مہمانوں کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو، یا وہ تمہارے گھر میں گھس کے انہیں مار جائیں۔ محسن نے کہا اس کو دلیلوں سے قائل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ زبردستی کرنا ایک اور خطرناک دشمن پیدا کرنے کے مترادف تھا۔ جو دوسرے خطرناک دشمن کے ساتھ مل جاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ جذباتی اپیل اپنا کام کر گئی۔ اور کس کی ماں نے جنا ہے ایسا لال؟
جو شیش ناگ کے گھر میں قدم بھی رکھ سکے اور اس کی مرضی کے بغیر تم چلو اندر۔ وہ پھنکار کے بولا، خیال رکھنا یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، میں نے اندر جاتے ہوئے کہا، لیکن میں اس دروازے سے چند قدم کے فاصلے پر صحن میں ٹھہر گیا۔ دروازہ ایک ڈیوٹی کا تھا جس کے دائیں بائیں بھی کمرے تھے اور پھر صحن کے چاروں طرف بھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے شیش ناگ کی آواز سنی۔ میرا نام حاجی عبداللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عادت کے مطابق حاجی نے قرات کے ساتھ کہا، وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب حکم کرو۔ ابھی ہم نے یہاں 3 افراد کو آتے دیکھا ہے، 2 مرد ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون۔ ضرور دیکھا ہوگا، آگے حکم کرو۔ وہ ہمارے مجرم ہیں، ہمارے ملازم ہیں۔ کبھی مجرم کہتے ہو کبھی ملازم، تم خود کیا ہو؟ شیش ناگ نے کہا، میں ایک تاجر ہوں اور وہ میرے ملازم ہی تھے، مگر وہ غبن کر کے فرار ہوئے ہیں۔ حاجی نے وضاحت کی، فرار ہو کے یہاں کیسے آ گئے اور تم ان کا پیچھا کرتے ہوئے سیدھے یہاں پہنچے؟ تم تو پولیس کے بھی باپ ہو۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا، بڑے زبردست جاسوس ہو۔ دیکھو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم ایک لانچ میں سفر کر رہے تھے کہ حادثہ پیش آ گیا۔ ان تینوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور تجوری میں سے سب کچھ نکال کے فرار ہو گئے۔ یہ حادثہ ساحل کے بہت قریب پیش آیا تھا۔ حاجی نے کہا، اچھا تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ان سے پوچھ لوں کتنا مال تھا تمہارا؟ شیش ناگ نے کہا، وہ سب کچھ ہوگا جو تجوری میں تھا، نقد روپیہ اور کچھ زیورات، ہیرے جواہرات۔ حاجی نے کہا، لیکن وہ تمہارے سامنے قبول نہیں کریں گے، انہیں میرے حوالے کر دو۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے کا طریقہ۔ اوے حاجی، تو ہمارے گھر کے بندوں پر الزام لگاتا ہے اور ہمیں بولتا ہے کہ ہم گدھے ہیں، الو کے پٹھے ہیں۔ تو بہت بڑا عقلمند ہے، ہم تفتیش نہیں کر سکتے اور تو کر سکتا ہے۔ شیش ناگ نے برہمی سے کہا، شیش ناگ نام ہے میرا۔ دیکھو، تم شیش ناگ ہو یا کوبرا، ہم تمہیں بتا دیں کہ وہ بہت خطرناک مجرم ہیں۔ انہوں نے 4 آدمی بھی مار دیے ہمارے جو ان کو روکنا چاہتے تھے، اور وہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ تم انہیں پناہ دے کر پچھتاؤ گے، وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ حاجی کی جھنجھلاہٹ اب اشتعال کی کیفیت میں بدل رہی تھی۔ ہوشیار ہوئے جوانوں، یہ صدا غالباً شیش ناگ نے اندر کی طرف منہ کر کے دی تھی۔ ادھر آؤ ذرا میرے شیرو۔ میں نے تقریباً ہر دروازے سے ایک شخص کو رائفل کے ساتھ باہر آتے دیکھا۔ ان میں سے 2 تو شیش ناگ کی طرف جاتے ہوئے میرے سامنے سے گزرے۔ وہ سب جاڑ جنکاڑ، سیاہ داڑھیوں، بکھرے بالوں والے خون خوار لوگ تھے۔ ان میں سے ایک نے رک کر میری صورت کو غور سے دیکھا، پھر اس نے عجیب طرح سے سر ہلایا اور آگے چلا گیا۔ خیر ہوئے سردار، آؤ شیرو، ادھر خیال کرو، یہ بندے دہلیز سے آگے نہ آئیں میرے واپس آنے تک، شیش ناگ نے کہا۔ اس کے 4 دوسرے ساتھی دائیں بائیں سے چھت پر چڑھ گئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی زینہ استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے قریب سے اوپر جانے والے 2 افراد کی کارروائی کا دلچسپ مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پہلے تو اپنی اپنی رائفلیں چھت پر پھینک دی، پھر ایک نیچے جھکا اور دوسرا اس کے کندھوں پر چڑھ گیا۔ اس نے اطمینان سے اپنے ساتھی کے کاندھے پر قدم جمائے اور چھت پر ہاتھ ڈال کے اوپر پہنچ گیا۔ اوپر سے اس نے ایک کپڑا لٹکایا جو اس کی کمر سے بندھا ہوا تھا۔ دوسرے نے اسے پکڑا اور دیوار پر قدم رکھ کے اوپر کی طرف چلتا گیا۔ یہ پیشہ ور ڈاکوؤں کا گروہ تھا اور وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت، تجربہ اور صلاحیت رکھتے تھے۔ اوپر جانے والے 4 افراد نے چھت کے کناروں پر مورچے سنبھال لیے ہوں گے اور دشمن ان کی زد میں ہوگا۔ شیش ناگ میرے سامنے نمودار ہوا۔ تم نے سنا وہ کیا بول رہا ہے؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تم ہماری تلاشی لے سکتی ہو، ہمارے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ ہاں میں تلاشی لوں گا، وہ بولا۔ اس صورت کی بھی کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ میری بیوی ہے وہ، میں نے کہا۔ دوسرا میرا سالہ ہے۔ لیکن سردار، ایک عورت کی تلاشی، یہ کام ایک عورت ہی کرے گی، وہ بولا۔ چلو میرے ساتھ، خبردار جو کوئی ایسی ویسی حرکت کی تمہاری لاشیں بھی باہر نہیں جائیں گی، اسی آتے میں دفن کرا دوں گا میں سب کو۔ میں نے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چلتا ہوا ساتھ والے کمرے میں گیا جہاں رابعہ، محسن پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ اس خالی کمرے میں ایک بان کی کھری چارپائی تھی اور دیوار پر تاکچے میں لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ تاکچے کے اوپر کا حصہ بالکل کالا پڑ چکا تھا۔ پٹیالی دیواروں پر محسن اور رابعہ کی پرچھائیاں بھی ساکت تھیں۔ شیش ناگ نے پہلے میری اور پھر محسن کی جامع تلاشی لی۔ میں نے قطعی مزاحمت نہیں کی اور اپنا رویہ بزدلی کی حد تک شریفانہ رکھا۔ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا سب سے آسان راستہ خود حاجی عبداللہ کے جھوٹ نے پیدا کر دیا تھا۔ اب حاجی کو بدنیت اور جھوٹا ثابت کر کے ہم اپنے میزبانوں کی مکمل حمایت حاصل کر سکتے تھے۔ رابعہ کی باری آئی تو اس نے دروازے میں سے ایک آنکھ لگائی۔ ناگمنی، او ناگمنی! واہ، میں نے دل میں کہا، کیا نام ہے اور کیا جوڑی ہے، ایک شیش ناگ، دوسری ناگمنی۔ تو میرا چاند، میں تیری چاندنی، کیا فلمی سچویشن ہے۔
ہیرو اور ہیروئن ایک سمندری طوفان اور توندی باد مخالف سے لڑتے ہوئے ساحل تک پہنچتے ہیں تو ڈاکوؤں کے گروہ میں پھنس جاتے ہیں۔ یہاں ڈاکو شیش ناگ اور اس کی بیوی یا محبوبہ ہے ناگمنی۔ ناگمنی اچانک اندر آ گئی۔ اس نے پیروں میں چاندی کی بازیں پہن رکھی تھی۔ اس کا لباس 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اوپر ایک چولی جو کھال سے چپکی ہوئی تھی اور اس کی کمر کے بالائی حصے پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ پھر پیٹ سے کافی نیچے کا حصہ تھا جسے منی اسکرٹ سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ یہ گھاگرا اس کی پنڈلیوں کے نصف حصے تک پہنچتا تھا۔ ماڈرن شرارے کو نیچے سے 1.5-2 فٹ کاٹ دیا جائے تو کچھ ایسی ہی چیز بنے گی۔ یہ لباس شاید ارکان فلم سنسر بورڈ کے نزدیک غیر شرعی ہو، مگر یہ غیر روایتی نہیں تھا۔ وہ دلکش نکوش والی قدرے فربہی کی طرف مائل اور خاصے بے باک انداز و اعتبار رکھنے والی گوری چٹی عورت تھی۔ اس کی چولی اور گھاگرے کا سرخ رنگ، انگلیوں میں پھنسی ہوئی سونے کی انگوٹھیاں، ہیرے کی لونگ اور شوخ رنگ کی لپسٹک اسے کوئی شریف عورت نہیں ثابت کرتے تھے۔ ممکن ہے وہ پہلے طوائف رہی ہو یا کسی طوائف کے ڈیرے پر ہو اور شیش ناگ کے ساتھ بھاگ آئی ہو۔ طوائف اور ڈاکو ہمارے معاشرے کے 2 بدنام اور اسرار اور متنازع کردار ہیں جو فلم سازوں دانشوروں کے لیے دلچسپ مواد فراہم کرتے ہیں جرموں، گناہ کے معاشرتی اور نفسیاتی عوامل کا تجزیہ کرنے کے لیے۔ دیکھ، اس عورت کو ساتھ لے جا، اس کی تلاشی لے کر بتا مجھے کیا مال ہے اس کے پاس۔ ناگمنی نے رابعہ کو شانے سے پکڑ کر دھکیلا۔ اندر چل۔ ارے ایسے نہیں، یہ مہمان ہے۔ شیش ناگ نے اسے ڈانٹا مگر ملائمہ سے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر سے حاجی نے چیخ کر کہا، تم مجھے جانتے نہیں ابھی، میں ازدھا ہوں ازدھا۔ چپکا کھڑا رہ صوفی، کسی نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ خبردار آگے مت آنا۔ یہ دھمکی غالباً کسی نے چھت پر سے دی تھی۔ کھوپڑی اڑا دوں گا ازدے کی اولاد، سب سیدھے کھڑے رہو الف کی طرح۔ یہ دوسری آواز بھی اسے اوپر سے آئی تھی۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ غالباً حاجی پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ سامنے ہی سے نہیں بلکہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے ڈاکوؤں میں گھر چکا ہے۔ ناگمنی 5 منٹ بعد بٹک بٹک کر چلتی ہوئی آئی۔ اس کے پیچھے رابعہ تھی، قدرے خجل اور ناراض۔ غالباً اسے ناگمنی کا تلاشی لینے کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس مال ہے یہ۔ ناگمنی نے حقارت امیز طنز کے ساتھ ایک انگوٹھی شیش ناگ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بس اچھی طرح دیکھا؟ میں نے تو دیکھ لیا، اب تو خود دیکھ لے، وہ بولی۔ شیش ناگ نے انگوٹھی کو میری طرف بڑھا دیا۔ چلو تم جاؤ آرام کرو۔ ناگمنی، ان کا خیال رکھنا، یہ مہمان ہیں ہمارے۔ تم لوگ چلو، میں آتا ہوں، میں نے کہا اور دیوار کی اوٹ تک ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ گیا۔ بڈھے خبیث داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، میں کہتا ہوں دفع ہو جا، چلا جا میرے دروازے کے سامنے سے۔ شیش ناگ نے غضبناک لہجے میں کہا، خیریت چاہتے ہو تو انہیں میرے حوالے کر دو، ورنہ یہ حاجی کی آواز تھی۔ اس کا جملہ ایک فائر کی آواز نے کاٹ دیا۔ کوئی دردناک آواز میں چلایا اور زور زور سے کرانے لگا، اگر باقی 3 کی بھی لاشیں لے جانی ہے تو بتا دے، ورنہ ابھی وقت ہے، واپس لوٹ جا۔ شیش ناگ نے کہا، جاتا ہوں لیکن یہ سمجھ لو کہ میں پھر آؤں گا، تمہاری تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ حاجی نے داڑ کر کہا، ابے جا بھوت کے سالے، یہ اینٹوں کی نہیں سیمنٹ کے بلاکوں کی دیواریں ہیں۔ شیش ناگ نے 2 جملوں میں حاجی کو گالیاں دیتے ہوئے کہا، پھر ادھر کا رخ کیا نا تو داڑھی مونڈ کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ شیش ناگ نام ہے میرا۔ اس کے ساتھیوں نے شاید انہیں مزید خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائر کی ہے۔ پھر وہ اوپر سے دم دم کودے۔ جاؤ ان کو رخصت کر کے آؤ، شیش ناگ نے کہا۔ 4 ایک سی گھنی سیاہ داڑھیوں اور پٹکوں والے باہر نکل گئے۔ آؤ میرے ساتھ، شیش ناگ نے خوفناک مونچھیں ہلا کے کہا۔ میرے شیر اب ان کو بہت دور کے چھوڑ آئیں گے۔ تمہاری بہت مہربانی سردار، میں نے کہا۔ یہ لوگ ہمیں پکڑ لیتے تو جان سے مار دیتے۔ وہ مجھے آخری حصے کے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ ان کا مہمان خانہ معلوم ہوتا تھا۔ یہاں کھلی چارپائیوں کی بجائے اسپرنگ کے گدوں والے بیڈ لگے ہوئے تھے۔ چاروں کونوں میں 4 بیڈ تھے۔ 2 بیڈز کے درمیان ایک میز تھی اور درمیان میں دری بچھی ہوئی تھی۔ ایک بیڈ پر محسن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گیلے اور پھٹے ہوئے خاکی رنگ کے کپڑے اتار دیے تھے۔ اب وہ گہرے جامنی رنگ کے ڈھیلے ڈالے کرتے اور بہت زیادہ گیر والی شلوار میں ملبوس تھا۔ یہ شیش ناگ کے کسی ساتھی کے کپڑے ہی ہو سکتے تھے۔ محسن اس لباس میں خاصا مطمئن تھا۔ پوزیشن رابعہ کی خراب تھی۔ اس کو ناگمنی نے اپنے کپڑے دیے تھے۔ یہ لباس اسے پسند تھا یا شیش ناگ کو؟ ورنہ اس کے پاس شلوار قمیض یا ساری ہوتی تو رابعہ کو چوری گھاگرا نہ پہننا پڑتا۔ ناگمنی شاید گہرے رنگ اس لیے استعمال کرتی تھی کہ خود اس کا رنگ صاف تھا، جو لال نیلے رنگوں میں زیادہ دمکتا تھا۔ رابعہ کا رنگ اس سے بھی زیادہ اجلا تھا۔ اس مختصر لباس میں جہاں جہاں سے اس کے بدن کا غیر مستور حصہ دکھائی دیتا تھا وہاں روشنی سی محسوس ہوتی تھی۔ رابعہ کی سروپ نے میری نظروں کو خیرا اور مجھے دم بخود کر دیا۔
وہ بہت سمٹی سمٹائی گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اپنی طرف متوجہ پا کے فور لچائی۔ اگر سمندر کی لہروں کے تپیڑوں میں اور ساحل تک پہنچنے کی جد و جہد میں اس کے کپڑے تار تار نہ ہوتے تو وہ اس لباس کو قبول ہی نہ کرتی۔ اب تم لوگ آرام کرو۔ شیش ناگ نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے رابعہ کو گھورا، لیکن پہلے کچھ کھا پی لو، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، تمہاری پسند کی چیز تو مل نہیں سکتی۔ سردار کیوں شرمندہ کرتے ہو ہمیں؟ میں نے کہا، صرف چائے مل جاتی تو کافی تھا۔ چائے بھی ملے گی، ناگ منی مہمانوں کی خاطر کرنا جانتی ہے۔ شیش ناگ نے کہا، یہ ناگ منی تمہاری بہن ہے میری۔ شیش ناگ نے کہا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلی، لیکن وہ صرف عورت نہیں، میرے بعد اس گروہ کی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ہر واردات میں ساتھ رہتی اور میں سب سے زیادہ اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کی صورت پر مت جانا، وہ بڑے بڑے سورما مردوں پر بھاری ہے۔ یہ جو میرے دوسرے ساتھی ہیں نا، یہ بھی خیر سے بڑے جیالے ہیں، لیکن ناگ منی کے پاس عقل بھی ہے۔ ان سب سے زیادہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ میرے بعد وہ ان کی سردار بن سکتی ہے۔ اپنی بہن کے بارے میں وہ فخر اور غرور سے بات کر رہا تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے وہ محسن کو اور مجھے خبردار کر رہا ہے کہ اس عورت کے بارے میں برا خیال بھی دل میں لانے سے گریز کریں۔ میں نے رابعہ کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاید میں ضرورت سے زیادہ حیران، متجسس اور مرعوب نظر آ رہا تھا۔